وہ جو ایک بد تہذیبیوں والا سیگمنٹ آپ فرمایا کرتے تھے وہ آپ کس لیے اب نہیں کر رہے؟ کیا سارے ہم تہذیب دار ہو گئے ہوئے؟ بد تہذیبیوں کا ذکر کرنا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تمہارے اندر مجھے خاطر خواہ افاقہ محسوس ہو رہا تھا. بہت اچھے. یعنی بد تہذیبیوں سے پہلے میں کیا کیا کرتا تھا؟ ایک دو دفعہ میں نے ایسے کیا ضرور ایسے ورنہ تو میں تہذیب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہوں. وہ بھی لوگوں نے خوشی محسوس کی تھی جب میں نے تمہیں دلتی ماری تھی. اس وقت تم ادھر بیٹھے ہوتے تھے. یعنی یہ سارا بد تہذیبیوں کا سیگمنٹ تم صرف میرے اندر چینج لانے کے لیے کرتے ہو. بد تہذیبیوں کا محور و مرکز تو ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ کون ہے. یار کیا کر رہے ہو خدا کے واسطے؟ محور و مرکز سے مراد ہے جو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے. یار اس طرح بات لے گئے. تم بجا کہہ رہے ہو کہ میں نے کافی بد تہذیبیاں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کروائی ہیں. ایک بد تہذیبی جو میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت فیل کر رہا ہوں اور اندر سے بوائل ہو رہا ہوں، بلڈ میرا بوائل ہو رہا ہے یار. یہ اب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں یا صبح صبح جب ہمارے بچے اٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں السلام علیکم کہنا ہی چھوڑ دیا. ہاں واقعی یہ واقعی یعنی یہ ہمارے دین کا اور ہمارے معاشرے کا کتنا خوبصورت پہلو ہوتا تھا اور ہم نے ترک کر دیا. ہمارے بچوں نے بھی اور ہم نے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا. یہ جو سپائکس مین بچے ہیں نا بیچارے ڈیلی پینٹوں والے، یہ تو اب ہیلو ہائے کہنا شروع ہو گئے. مجھے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹے اللہ خیر کرے، کو درد ہو رہی ہے؟ خیر ہے. ہیلو ہائے بھی یہ مطلب غنیمت ہے اگر کوئی ہیلو ہائے ہی کہہ دے. پہلے ہم نے سلام کرنا چھوڑا، پھر ہیلو ہائے کہنا بھی ترک کر دیا. اب تو اگر آپ کے بچے اٹھتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں. ہاں، اور اگر آپ بچوں سے کہہ دیں نا کہ بیٹا آپ کو مجھے دیکھ کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، بڑے سیریس ہو، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں ابا جی کیا آپ کو دیکھ کے بندہ لوڈیاں ڈالنی شروع کر دے. وہی آپ کا چہرہ مبارک ہے. آپ نے کوئی نواں کمرہ تو نہیں ڈلوا لیا منہ پہ. یہ تم بد تہذیبی کا ذکر کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ہاں نہیں، بد تہذیبی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ صبح اٹھ کے یا آپ کسی سارا دن بھی کسی دوست کو آمنے سامنے ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہنا چاہیے. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی کرے. اچھا سر، اکثر آفیسز میں اور تجارتی مراکز پر جو شیشے کے دروازے بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دروازہ اندر کھولیں یا باہر کی طرف کھولیں. لیکن ہم اسے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے اور ہم اپنا پورا زور لگاتے ہیں اس دروازے کے ساتھ کشتی کرتے ہیں کھولنے کی، اندر کی طرف بھی اور باہر کی طرف بھی، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. جس کی دکان ہے یا جس کا آفس ہے اس کا ڈیکورم خراب ہو رہا ہے. جی اور ٹائم نہیں نہ رہا ہمارے پاس. گندے ہاتھ دروازے کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں بجائے ہینڈل کے. وہ سارا اوپر وہ جو اپنا آلو شوربے کا جو ہوتا ہے نا تھندا، وہ مل مل کے نکل جاتے ہیں. اور جو ایک بندہ دروازہ کھول لیتا ہے وہ یور لگا کے، پیچھے والا جو ہے وہ اس میں بھی کوئی تحمل یا صبر نہیں ہوتا، وہ بھی سیدھا پیچھے گھس رہا ہوتا ہے. آ کر کے متھے پہ جب وہی نا دروازہ ایسے کر کے تو اگلے کو برا پڑا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی تم تھوڑی دیر ٹھہر ہی جاؤ، تم دیکھ ہی لو کہ دروازہ صاحب واپس تو نہیں آ رہے. دروازہ بھی ایک طرح کا صاحب ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کسی چیز کی بہت زیادہ جلدی ہے. جی یہ جلدی کا معیار ادھر بھی نظر آتا ہے جہاں پہ وہ دروازہ ایسے ڈبل دروازہ نہیں لگا ہوتا کراس، اور وہ ایسے گھومتا رہتا ہے. بینکوں میں اکثر لگا ہوتا ہے. اب اس میں ایک بندہ گھس کے ایک خانے میں سے آگے نکل جائے وہ گھومتا ہی رہتا ہے. وہ ایک خانے میں دو بھی گھسنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بیچارے پھنسے ہوتے ہیں، چھوٹا چل رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات تہذیبی جو عیجی صاحب ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کسی پارک میں یا کسی کے لان میں گزر رہے ہوتے ہیں تو بجائے وہ جو اپنا رستہ بنا ہوا ہے ادھر سے جانے کے آپ باڑ کو پھلانگ کے یا پودوں کے اندر سے گھس کے شارٹ کٹ کرنا چاہ رہے ہو. یہ بھی ہماری جلد بازی اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. کتنا فرق پڑ جائے گا، مطلب ہارڈلی 3 یا 4 سیکنڈ پہلے آپ پہنچ جاؤ گے صرف. اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پھلانگنے سے پہلے بات تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. وہاں پر خاردار تار لگی ہوئی ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پھٹیں گے، آپ کو خراشیں آئیں گی. یہ دیکھے بغیر ہم فوراً جو ہے وہ باڑ پھلانگ کر یعنی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شارٹ کٹ کا منظر تو ہم سڑکوں پہ بھی دیکھتے ہیں یار. کئی جگہوں پہ گورنمنٹ نے سڑک کراس نہ کرنے کے لیے وہ بیچ میں لگایا ہوتا ہے جنگلہ سا لوہے کا. وہ لگا کے جنگلہ جاتے ہیں 1.5-2 مہینے میں اس کے سریے پٹ کے اگلے لے گئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں.
اور کنکریٹ کا کئی جگہ پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے, سڑک کو روکا ہوتا ہے, سڑک نہ کراس کریں لوگ, وہ کنکریٹ کے جو بنے ہوتی ہیں دیواریں اس کو پٹ کے لے جاتے ہیں اگلے. بالکل ہمارے اس رویے سے نہ صرف یہ کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ہماری بھی کوئی مہذب قوم کی تصویر نہیں ابھرتی. ہاں انہی حرکتوں کی وجہ سے تو پوری دنیا کے لوگ ہمیں اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ سارے عزیزی اکٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھے یار, تمہاری خیر ہو جائے, یہ اتنی بات تمہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ دیکھا اس لیے واضح بھی نہیں کرنے دیا تو بریک لے لیے.